وہ آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے. آپ نے اعلانیہ ہجرت فرمائی. جو چاہتا ہے اس کے بچے اس کے پر روئیں، جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، جو چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس پر روئے. عمر مدینے جا رہا ہے، راستہ روک سکتے تو آؤ، عمر کا راستہ روک کر دکھاؤ. حق کو باطل میں فرق کرنے والا. فاروق کسے کہتے ہیں؟ فارق سے نکلا، فاروق فرق کرنے والا. کیا؟ فرق کرنے والا. اور جب ہم اس کے ساتھ لگائے اعظم، بڑا فرق کرنے والا. فاروق اعظم حق کو باطل میں بڑا فرق کر دیا. میں جا رہا ہوں اکیلے، مدینے جا رہا ہوں، راستہ روک سکتے تو روک کر دکھاؤ. کسی کے مائک نے دودھ نہیں پلایا تھا کہ فاروق اعظم کا راستہ روک کر دکھا دیتا. اعلانیہ ہجرت فرمائی آپ نے. حاضرین ذی وقار، اور چلیے، طاقت ایسی، ہیبت، جلال، اور اللہ رب العزت نے آپ کو عظمت عطا فرمائی. سنیے گا، امیر المومن کا لقب سب سے پہلے آپ کو دیا گیا. ہجری تاریخ جو آج جاری ہے یہ حضرت فاروق اعظم نے جاری فرمائی. نماز تراویح با جماعت سے جو آج آپ پڑھتے ہیں یہ فاروق اعظم نے آرائج کیا. قرآن مجید کو جمع کرنے کا مشورہ پوچھو نا اسلام سے کس نے دیا، تو جواب ملے گا فاروق اعظم نے دیا. اگر یہ مجمع کوئی اور شاقان مصطفیٰ کا، اس شاق فاروق اعظم کا ہوتا تو اتنے آہستہ آہستہ سبحان اللہ کی آواز نہ آتی شخصیت کے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے. مچل جانا چاہیے ہمیں. تو جس کے اتنی خدمات ہیں، ہم چند خدمات دے تو اس کو کہتے ہیں تمغہ امتیاز، تمغہ صدارت، فلاں فلاں تمغے. اور جس کے سینے پہ اتنے تمغے سجے اسے کسی تمغے کی ضرورت ہی نہیں ہے. تمہارے سبحان اللہ کی بھی ضرورت نہیں ہے تو تمہارے لیے ہے. ان کو سبحان اللہ کی ضرورت، وہ تو پہلو مصطفیٰ میں سو رہے ہیں، تمہارے سبحان اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ تم کیا سبحان اللہ کہو گے؟ ایسا آپ صحیح ہے. جو پہلو مصطفیٰ میں سو رہا ہے تو قلم توڑ دو نا. پھر آج ہے کسی میں مجال، جائیں سعودی یہودی آل سعود جا کر کہیں کہ ہمارا یہ بادشاہ بڑا خادم حرمین شریفین ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جا کے عرض تو کرے. کیا مصطفیٰ ایکسپٹ کریں گے؟ مصطفیٰ نے جس کو ایکسپٹ کیا اس کا نام صدیق اور عمر ہے. تم حکومت کر کے چلو جاؤ یہاں سے، تمہارا کوئی کام نہیں ہے. حضور تو اپنے وزیروں کو اپنے ساتھ سلا رہے ہیں. ہائے 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 ہائے، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ذی وقار، بوڑھے اور نادار ذمیوں سے جزیہ ٹیکس آپ نے ساقط فرما دیا. ٹیکس دیا جاتا تھا. ہر شخص کو اسلامی فوج میں بھرتی کو لازم قرار دیا گیا. ہر شخص کو اسلامی فوج میں. اس کو اسرائیل نے لے لیا، مسلمانوں نے چھوڑ دیا. ہم نے تو جناب کیا لے لیا؟ باجے. باجے. آج 13 اگست سے باجے بجائیں گے. باجے نوجوان سلنسر نکالیں گے. ہمارا کام یہ رہ گیا ہے، گانے بجیں گے، گانے، دھمال ہوگا، دھمال، کنسرٹ ہوگا. یہ ہمارے کرتوت. اور فاروق اعظم کہتے ہیں اسلامی حکومت کے اندر ہر شخص کو فوج میں داخل کر دو. اسرائیل نے کر لیا ایسا کہ ان کا ہر شخص فوج میں داخل ہوتا ہے اور کمپلسری ہے. کسی زمانے میں NCCA اس کی نیشنل کیڈٹ کور کی تعلیم دی جاتی تھی 20 days کی. میں نے بھی کیا ہے. ہمارے زمانے کے بعد تو ختم ہی ہو گیا، 96-97 کی بات ہے. تو یہ آپ کے ہر فرد کو یعنی فوجی ہونا چاہیے، مصطفیٰ میں تیر انداز ہونا چاہیے. ہمیں تو کیا بنا دیا، میں جملہ نہیں کہنا چاہوں گا. تحریک پاکستان کہاں چلے گی؟ فیس بک پر، واٹس ایپ پر. جی صاحب، اس کے علاوہ ہمارا کوئی کام نہیں بچا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجاہدین کے ناموں اور وظائف کا رجسٹر قائم کیا، راستوں میں مسافر خانے بنائے، شہروں کے اندر مہمان خانے بنائے، جیل بنوایا، فوجی چھاؤنیاں بنائیں، پولیس کا محکمہ قائم کیا تاکہ وہ جو نظام ہے اس کو اسٹیبلش کیا جا سکے. پولیس کا محکمہ حضرت فاروق اعظم نے بنایا. فوجی چھاؤنیاں بنائی، مردم شماری کروائی آپ نے. کیوں؟ تاکہ وسائل کی منصفانہ تقسیم کی جا سکے. جب آپ کے پاس پتہ ہی نہیں کہ شہروں کی آبادی کتنی ہے،
تو وہی حال جو آپ کے کراچی کے ساتھ ہو رہا ہے وہی ہوتا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کیا مردم شماری کروائی تاکہ وسائل صحیح انداز میں تقسیم کی جا سکے اور منصوبہ بندی کی جا سکے، تاکہ شہر برباد نہ ہو، شہر آباد سے آباد ہوتے چلے جائیں۔ ایک طرف یہ کارنامے، دوسری طرف فتوحات کا سلسلہ کیسا تھا۔ میرے آقا نے کہا میں لمحہ عبقری جنگ، میں نے ایسا جینیس نہیں دیکھا۔ فاروق اعظم کے 10 سال کی زندگی کے اندر شام فتح ہو رہا ہے، مصر فتح ہو رہا ہے، عراق فتح ہو رہا ہے، جزیرہ فتح ہو رہا ہے، خوزستان فتح ہو رہا ہے، خراسان فتح ہو رہا ہے، آذربائیجان فتح ہو رہا ہے، آرمینیا فتح ہو رہا ہے، اور فارس کو اللہ نے آپ کے ہاتھوں سے فتح عطا کی، یعنی پورے آدھی دنیا کو فتح کر کے دکھا دیا ہے۔ شہر کتنے فتح کیے؟ 1036 شہروں کو فتح کر دیا۔ 1036، اللہ اکبر کبیرہ۔ 4000 مساجد تعمیر فرما دی۔ کتنے کارنامے گنو گے فاروق اعظم کے؟ 900 مساجد جو جامع مساجد تھی اس پر ممبر لگوایا آپ نے، وہاں پر آپ نے علماء کو بھیجا، وہاں پر آپ نے اساتذہ کو بھیجا جو قرآن کی تعلیم دیتے۔ اتنا جینیس انسان تھا، اتنا زیرک انسان تھا، لیکن جسم پہ لباس پیون لگے ہوئے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، رات کے وقت رعایا سوتی تھی، بھیس بدل کر فاروق گلیوں میں، مدینے کے گلیوں میں لوگوں سے پوچھتا فاروق کیسی حکومت کرتا ہے۔ ریاست مدینہ میں لوگ سوتے ہیں اور حکمران جاگتے ہیں۔ ریاست مدینہ میں امینوں سے ٹیکس لے کر غریبوں کو دیا جاتا تھا، اور تمہارے ریاست مدینہ میں غریبوں سے ٹیکس لے کر امینوں کی کفالت کی جاتی ہے۔ فرق ہے، جھوٹ مت بولا کرو۔ کسی زمانے کے اندر پارٹی آ کر کہتی تھی ہڑتال ہو گئے بند کر دو، اب اور حکومت کہتی تھی کھول دو۔ اب فرق آ گیا ہے، اپنے مغربی آقاؤں سے پیسہ لے لیا تو ریاست مدینہ میں سارا نظام بدل گیا ہے۔ اب ہم کہتے ہیں کھول دو، کہتے ہیں بند کر دو۔ تو کھانا کیا کھائے گی، کیا قوم کیسے کھائے گی، کیا کھائے گی؟ اس کے لیے لایا عمل کیا تم نے؟ سندھ گورنمنٹ جواب دینا، پوچھیں سندھ گورنمنٹ سے کہ تم نے سب کچھ بند کر دیا کرونا کے نام پر، تو پھر روٹی اور پانی کا بھی انتظام کر دو۔ بولو ایگری کرتے ہو نہیں کرتے ہو؟ لوگوں کا جینا حرام کر دیا، لوگوں کے منہ سے نوالے چھین لیے، لوگوں کو حلال کمانے سے روک دیا۔ یہ ہے ریاست مدینہ، یہ تھے حکومت کے کام۔ کیونکہ حد گوئی آج کا آ رہی ہے، مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے، بس گولی لگ سکتی ہے، جیل ہو سکتی ہے، اور کیا ہو سکتا ہے، لیکن حق کی آواز نہیں دبائی جا سکتی ہے۔ حسینیت زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تم ہمارے آواز کو دبانا چاہتے ہو، نہیں دبے گی۔ میں امام حسین کے در کا آدھنا کتا ہوں، حق بولوں گا۔ آج کیا حال کر دیا عوام کا؟ یہ پاکستان ایسا تھا، آج سیلنسر کے ساتھ بچے نکلتے ہیں، انہیں نہیں پکڑتے تو جینا حرام کر دیا، سونا حرام کر دیا۔ اس کے لیے کوئی مقننہ نہیں، کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ حلال کمانے کے لیے ایس ڈی ایم آ جائے گا، بے غیرت، بے شرم، پیسے لے کر پھر کروا دیتے ہو۔ پردہ خوری کا بازار گرم کر دیا تم نے۔ کون بولے گا؟ کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ قائد کا یہ پاکستان تھا، آؤ میں تمہیں بتاؤں قائد کا پاکستان کیا تھا۔ میرا قائد کیا کہتا ہے؟ اٹھو، ہائے ہائے ہائے۔ اور اگر ڈاکٹر محمد اقبال کی زبان میں بات کروں تو اقبال کہتا ہے جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقاں کو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ پھر کیسا کھیت ہے؟ دہقاں جو سینچتا ہے، پانی دیتا ہے، اس کو روٹی میسر نہیں، اور تمہارے عیاشیوں کے تمام تلے چل رہے ہیں۔
تو اقبال کہتا ہے جس کھیت سے میسر نہ ہو دہقا تو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو۔ کیوں خالق کو مالک خالق کو مخلوق میں رہائے رہے پردے، پیرانے کلیسا کو کلیسا سے نکال دو۔ اقبال تو کچھ اور تھا نا، اقبال حق گوئی کی باتیں کرتا تھا۔ آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، مردوں سے بات کی تھی بھائی، معاف کیجیے گا، سوری، معذرت، آئین جمع مردہ، مردوں سے بات کی تھی اقبال نے۔ آئین جمع مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شعروں کو آتی نہیں روباہی۔ لومڑی پر نہیں سیکھا اللہ کے شعروں نے، نکلو اللہ کے شعروں اور دیکھو مغرب سے مشرق تک تیرے دور کا آغاز ہے۔ زمانہ بدل رہا ہے، تم باجے بجا رہے ہو، میں نوجوانوں سے کہوں گا تمہارے باجے ختم نہیں ہو رہے۔ یہ تھا اس پاکستان کا شکریہ کا انداز جو آج پاکستان کی عوام کر رہی ہے۔ 70,000 ماؤں کی عزتیں، بہنوں کی عزتیں لوٹی ہیں، 10 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دی ہیں۔ سلام ان لوگوں کو کہ وہاں سے زندہ پیڑوں پہ بھر کر آتے تھے، جب ان کے گھر والے جاتے تھے تو لاشیں بھری پڑی رہتی تھیں۔ ان کے الفاظ یہ ہوتے تھے کہ لوگوں اگر ہم جائیں نہ جائیں، اگر اس دھرتی پر پہنچنا تو اس دھرتی کو چوم کر ہمارا سلام کہہ دینا۔ یہ ہم نے آج وہ اپنے قبروں کے اندر کیا تڑپ نہیں رہے ہوں گے؟ کیا ان کی روحیں آج ہم سے گلا نہیں کر رہی ہوں گی؟ ہمارا اتنا تو مذاق نہ اڑاؤ، ہماری خونوں کا، ہماری عزتوں کا اس طرح تو تماشے نہ بناؤ۔ کیا ہو گیا میرے بھائیوں، میرے پاکستانی قوم کے نوجوانوں؟ حضرت فاروق اعظم کے بارے میں عرض کر رہا تھا، آج بہت سارے لوگ نکلیں گے، میں کچھ گزارشات عرض کرنا چاہوں گا، 1 2 3 منٹ اور مجھے دے دیجئے، میں عرض کرنا چاہوں گا۔ یہ درد دل ہے، یہ جذبات ہیں، لیکن میں جذبات میں بہا نہیں، میں اپنی حقانیت کو آج بھی عرض کر رہا ہوں۔ اس طرح نہ کیا جائے جس طرح پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کی عوام سے پیار کیا جائے۔ یہ ٹیکس دینے والے، یہ اپنے منہ کا نوالہ دینے والے، یہ پاکستان کو چلانے میں ان کا کردار ہے۔ یہ اگر پیسے نہ دے کہاں سے چلے یہ پاکستان؟ ہائے ہائے ہائے، یہ مزدور جلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے۔ حضرت وقار ایک بات عرض کر دوں، یہ جو کربلا تھا نا، واقعہ کربلا، یہ 2 سوچوں کی لڑائی تھی۔ کیا؟ ایک سوچ تو یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، اور سامنے یزیدیت اسی سوچ کو لے کر آگے بڑھی تھی۔ طاقت ہی، ڈر گئے کیا؟ نہیں لگ رہا ہے ڈر گئے کہ مولانا تو آج پتہ نہیں کہیں اثر و فیار کٹ جائے۔ طاقت ہی یہ سوچ تھی جس سے ٹکراؤ تھا امام حسین کا۔ یزیدیت آج بھی زمانے میں ایگزسٹ کر رہی ہے یہ سوچ، طاقت ہی حق ہے، یہ سوچ تھی۔ امام حسین جب گئے تو آپ کا جس سوچ سے ٹکراؤ تھا تو آپ کا کیا سوچ کیا تھی آگے والے کی؟ یزید کی سوچ طاقت ہی حق ہے۔ امام حسین نے کہا نہیں، یہ سوچ غلط ہے، طاقت ہی حق نہیں ہے، فرمایا حق ہی طاقت ہے۔ اگرچہ 72 ہوں، اگرچہ ارے یار اگرچہ 72 ہوں، حق ہی طاقت ہے۔ حق پر تھا امام حسین تو صدیاں گزر گئیں، یزید مر گیا، حسین زندہ ہے۔ حق ہی طاقت ہے، طاقت حق نہیں ہے۔ اسی سوچ سے لڑائی ہے، ٹکراؤ ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بلہبی۔
اللہ اکبر. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ اہل بیت، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ مجلسوں میں محفلوں میں بہت سارے آتے ہیں، خدا کا واسطہ بڑی بارگاہ ہے فاطمہ الزہرا کی، بڑی بارگاہ امام حسین کی، بڑی بارگاہ امام حسن کی، بڑی بارگاہ فاروق اعظم کی. ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، ہماری کوئی اوقات. جب بھی کوئی کلام کریں یہ ادب کا مقام ہے، توجہ ہے، احترام کا مقام ہے، تعظیم کا مقام ہے. کوئی جملہ ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ ان کی نسبت مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، ان کی نسبت آقا سے ملی ہے. اگر فاطمہ کے بارے میں کلام کرو تو سوچ لینا بیٹی فاطمہ مصطفیٰ کی ہے. امام حسین سے کلام کرنا تو نسبت مصطفیٰ کی یاد رکھنا نواسہ مصطفیٰ کا ہے. اور فاروق اعظم کے بارے میں کلام کرنا تو پھر یاد رکھنا مراد رسول ہے، رسول نے مانگا ہے. تو کیا جواب دو گے؟ رسول نے کیسا مانگا تھا؟ ہائے 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 ہائے. سوال کا جواب دے دو. اگر یہ حدیث صحیح ہے، مانتے ہو کہ مراد رسول ہے، تو پھر مجھے بتاؤ کہ رسول نے کیسا، کیا رسول کو یہ بھی خبر نہ تھی کہ ایسا مانگ رہا ہوں؟ نہیں، ہم نے کہا نہیں، ویسا نہیں مانگا جیسا تم سمجھ رہے ہو. حضور نے ایسا مانگا جو 22 لاکھ مربع پر حکومت کرنے والا تھا. رسول نے ایسا مانگا تھا. حضور جانتے تھے. مدائن فتح ہوا. توجہ چاہوں گا، بس یہ میں نے کہا آخری جملہ عرض کر دیتا ہوں، میں زیادہ ٹائم لے گیا، معذرت خواہ ہوں. سنیے جملہ تعظیم اور تکریم اہل بیت کا حضرت امام حسین نے سکھا، امام فاروق اعظم نے سکھا دیا. کیا؟ مدائن فتح ہوا، مسجد نبوی ہے، اتنے سارے فتوحات آ گئے، مال غنیمت آ گئی. امام حسن آ گئے، کہنے کہ ہمارا حق دیجئے. طلب کیا، آپ نے 1000 درہم دے دیا. امام حسین آ گئے، امام حسین آ گئے، 1000 درہم دے دیا. ساتھ میں عبداللہ بن عمر آئے، بیٹا آ گیا، 500 درہم دیے. بیٹے نے سوال کر لیا، بابا جان جب میرے آقا حیات تھے، میں جوان تھا، یہ چھوٹے تھے، امیر المومنین فاروق اعظم، میں غزوات میں شرکت کرتا تھا، یہ مدینے میں کھیلتے تھے، 500 مجھے، 1000 ان کو. ہائے ہائے ہائے. امیر المومنین سے کہا کہ 500 مجھے، 1000 ان کو. میں تو بڑا ہوں، میں نے تو حضور کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ہے بابا امیر المومنین. تو حضور نے کیا فرمایا؟ کہا بات تو بالکل ٹھیک کرتا ہے، لیکن کیا مجھے بتا اس کا بابا تیرے بابا جیسا ہے؟ اس کی ماں تیری ماں جیسی ہے؟ اس کا نانا تیرے نانا جیسا ہے؟ اے ہائے. فاروق اعظم کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. کہا کہ اس کی خالہ رقیہ اور ام کلثوم ہے، اس کا ماموں حضرت ابراہیم ہے، اس کا چچا جعفر طیار ہے، اس کی پھوپھی ام ہانی ہے، اس کی نانی خدیجہ ہے، اس کا نانا محمد رسول اللہ ہے، اس کا بابا علی ہے، اس کی ماں فاطمہ ہے. بتا تو ذرا صحیح، ہے کوئی ایسا تیرے خاندان میں؟ چپ ہو گئے. بیٹے کو تعلیم دی، ادب کا مقام ہے، خاموش ہو جا. بولو نا ذرا صحیح، یہ آداب کہاں سے مل رہے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. بس یہ سنو ایک بات اور، فاروق اعظم کا عقیدہ بتا رہا ہوں اہل بیت سے متعلق. اللہ اکبر. بیٹھے ہیں، آپ کا عہد ہے، بیٹا آئے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اجازت طلب کی بابا سے ملنا ہے. کہا نہیں ابھی مصروف ہے، جاؤ اس کو بولو نہیں اجازت میں ملتی. امام حسن آ گئے، دیکھا کہ بیٹا بیٹھا ہے انتظار میں، تو واپس چلے گئے کہ جب بیٹے کو اجازت نہ ملی تو مجھے کہاں سے ملے گی؟ امام حسن نے دیکھا کہ بیٹے کو نہیں ملی، مجھے کہاں سے ملے گی؟ بعد میں کسی نے بتایا کہ حضرت امام حسن آئے تھے، بغیر اجازت طلب کی چلے گا. کہا بلائیے ان کو. کہا کہ ہمارے علم میں نہیں کہ آپ آئے تھے. ہائے سبحان اللہ کہہ دو. ہمارے علم میں نہیں کہ آپ آئے تھے، نواسہ رسول آپ آئے تھے، امام حسن آپ آئے تھے. ہمیں پتہ ہوتا تو ہم آپ کو اجازت ضرور دیتے. تو کہا کہ اے حسن آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی عزت و جلال کی قسم ہے. کہا کہ آپ پتہ ہے کون ہیں؟ ہائے ہائے. جملہ سننا، کہتے ہیں میرے عمر کے سر میں جو بال اگ رہے ہیں وہ آپ کی برکتوں سے اگ رہے ہیں. جو بال اگ رہے ہیں یہ آل رسول کی برکتوں سے اگ رہے ہیں.
کہا کہ آپ جب آیا کریں اجازت نہ لیا کریں، جب چاہیں آ جائیں، فاروق کبھی منع نہیں کرے گا۔ یہ تھے آداب، یہ تھی زندگی گزارنے کے طور طریقے۔ ہمیں اس محرم الحرام کے اندر فاروق اعظم کا مرتبہ اپنی جگہ پر، آل رسول کا اپنی جگہ پر، لہذا ہمیں ان تمام نفوس قدسیہ سے محبت کا دم بھرنا ہے، ان سے اپنی محبت و عقیدتوں کے خراج دینے ہیں، عرض کرنا ہے کہ آپ قبول فرما لیجئے، آپ کے در کے ادنا سے کتے ہیں ہماری کیا اوقات ہے؟ اگر آپ نظر ڈال دیں ہائے ہائے تو ہم کیمیا ہو جائیں۔ تو اس طرح کر کے ہمیں حضرات صحابہ کو بھی لینا ہے، حضرات اہل بیت کو بھی لینا ہے۔ انشاءاللہ 3 روزہ پروگرام ہوگا، انشاءاللہ اس میں آئیں گے، لیکن یاد رکھنا نوجوانوں، ایک عہد کر کے جاؤ، آج تیرا فائرنگ نہیں کرنی، فائرنگ نہیں کرنی، پیسے نہیں، شراب نہیں پینا، گانے نہیں بجانے، سائلنسر نہیں نکالنا، میری آواز جہاں جانی، میری ماں اپنے بچوں کو سمجھانا۔ آج کا دن شکرانے کا ہے کہ اللہ نے پاکستان جیسی نعمت عطا کی ہے۔ آج کے دن باجے نہ بجانا بلکہ مصطفیٰ پر درود بھیجنا، اِثارِ ثواب کرنا، ان نفوس قدسیہ کے لیے اِثارِ ثواب کرنا۔ انشاءاللہ ہم اس دفعہ پاکستان کا جشن ایسے منائیں گے کہ ہمارے جتنے بھی پاکستان کے شہداء ہیں وہ خوش ہو جائیں قبروں کے اندر، اور وہ وہاں سے ہمارے لیے دعا کریں کہ اے اللہ جس کے لیے بنایا تھا ان کو عطا کر دے کہ یہ تشکیل پاکستان میں اپنا کردار ادا کر سکے۔ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔